جو آیت کریمہ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں تلاوت کی ہے، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے، اس لفظ کو، اس بات کو نوٹ کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ اگر اچھی بات ہو تو اس شخص کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اگر بری بات ہو تو اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے تو اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے جنت حاصل کی جا سکتی ہے، تسبیح و تحلیل کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہوئے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسا مقدس فریضہ ادا کرتے ہوئے، اچھی بات کرتے ہوئے، اس زبان کے ذریعے انسان دنیا میں بھی کامیابی ہو سکتی، دنیا میں بھی کامیابی اس کو مل سکتی ہے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس زبان کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا، اس زبان کی حفاظت نہیں کی، اس زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا، تو یہی زبان اس انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے تباہی اور بربادی اس کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ ایک مسلمان اگر وہ رات دن بھی اللہ کی عبادت میں مصروف رہے لیکن اس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا تو اس کی یہ عبادت اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچا، اس کے لیے قیامت کے دن کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتدرون ما المفلس، صحیح مسلم کی روایت ہے، اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم، قال المفلس في امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد أكل مال هذا ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ويعطى من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذت من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے مفلس کس چیز کو کہتے ہیں؟ غریب اور مسکین کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے جواب دیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے معاشرے میں، ہمارے عرف میں
مفلس اس شخص کو کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن نماز کے ثواب، روزے کے ثواب، صدقہ خیرات کے ثواب، اجر و ثواب کے انبار لے کر آئے گا وہ، لیکن اس کے خلاف شکایت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، تو اس کو اس کی شکایت کے حساب سے اس شخص کے اجر و ثواب سے نکال کر شکایت کرنے والے اس آدمی کو دیا جائے گا۔ دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھ پر بہتان لگایا ہے، اور وہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے اجر و ثواب نکال کر اس شکایت کرنے والے آدمی کو دے گا۔ تیسرا آئے گا یا اللہ اس نے میرا ناحق خون بہایا ہے، اس شخص کو اس کی شکایت کے حساب سے اجر و ثواب اس سے نکال کر دیا جائے گا۔ چوتھا آئے گا یا اللہ اس نے میرا ناحق مال کھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی شکایت کے حساب سے اس شخص سے اجر و ثواب نکال کر اس کو دیا جائے گا۔ اور پانچواں آئے گا، کہے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی شکایت کے حساب سے اس سے اجر و ثواب نکال کر اس کو دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب شکایت کرنے والے لوگ ہیں، اگر اس کے اجر و ثواب ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہاں پر شکایت کرنے والے لوگوں کے گناہ اس شخص کے اوپر پھینک دیا جائے گا، پھر اس شخص کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حقیقی مفلس وہ شخص ہے۔ اب اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا جو زبان کے متعلق ہے، دو چیزیں، ایک گالی دینے کے حوالے سے اور دوسرا بہتان لگانے کے حوالے سے، اور یہ دونوں بری چیزیں، یہ دونوں جرائم زبان سے ادا ہوں، لہذا زبان کو کنٹرول میں رکھنا انتہائی لازمی ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ وفی روایت وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کسی نے مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان ہونے کی تعریف بھی اس طرح کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان امن میں رہے، دوسرے مسلمان سلامت رہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حقیقت میں مسلمان وہ مسلمان ہے، اور ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسلامی تعلیمات کے ساتھ، جو زبان کے ذریعے معاشرے میں، خصوصاً اسلامی معاشرے میں، اسلامی ممالک میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، اور ہاتھ کے ذریعے فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، تعلیمی اداروں میں ہو، چاہے کسی بھی جگہ پر بھی ہو اسلامی ممالک میں، بلکہ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ کسی غیر مسلم علاقے میں بھی بلا وجہ فتنہ فساد پھیلانا یہ قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اسلامی معاشرے میں، مسلمان ممالک میں فتنہ فساد پھیلانا، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو یا ہاتھ کے ذریعے ہو یا باقی اعضاء و جوارح کے ذریعے ہو، یہ سب کے سب اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ مسلمان اس وقت تک نہیں ہوتا صحیح معنوں میں جب تک وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے،
اور اسی طرح اپنے ہاتھ کی حفاظت نہ کرے، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے، تکلیف پہنچانے سے جب تک وہ اپنے اعضاء و جوارح کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، اس وقت تک وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتا۔ زبان سے جو بھی چیز ادا ہوتی ہے، جو بھی بات کی جاتی ہے، بات نکلتی ہے، تو اس کی اگر وہ بری بات ہے والعیاذ باللہ، اس کی ضرور پکڑ ہوتی ہے والعیاذ باللہ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی فضیلت اور جہاد کی فضیلت بیان کی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تمام چیزوں کا دار و مدار زبان پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ لی، فرمایا ان چیزوں کا دار و مدار زبان پر ہے۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی زبان کے ذریعے جو ہم باتیں کرتے ہیں، کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی، اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ثقلت کا امک، معاذ تیری ماں تجھے گھم پائے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ أَوْ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، معاذ لوگوں کو ان کے ناخن کے بل، ان کے چہروں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے، وہ چرب لسانی کی وجہ سے، زبان کی حدت کی وجہ سے، زبان کی تیزی کی وجہ سے، زبان کو صحیح معنوں میں کنٹرول میں نہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو زبان کو کنٹرول میں رکھنا یہ انتہائی لازمی ہے۔ جب تک زبان کو صحیح معنوں میں کنٹرول نہیں رکھتا، اس وقت تک اس شخص کے لیے کامیابی اور کامرانی نہیں ملتی۔ نبی علیہ السلام ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يُلْقَى بِهَا فِي جَهَنَّمَ، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ انسان کبھی لاپرواہی میں، لاشعوری میں وہ ایسی بات کر دیتا ہے اور اس بات کی وجہ سے اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اس انسان کو، حالانکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بات میں کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے اس انسان کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ السلام سے پوچھا من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات اور کامیابی کس چیز میں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، او کما قال علیہ السلام۔ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات اور کامیابی کس چیز میں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے، اس کی حفاظت کرے، اور بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے گھر کو کشادہ ہی سمجھے، اپنے لیے کافی ہی سمجھے، اور جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں تجھ سے ہوئی ہے اس پر اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ یہ ہے نجات اور کامیابی، اسی کی وجہ سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اب اس حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا جو ذکر کیا وہ زبان کے متعلق فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے۔ ایک اور جگہ پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل او ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ
لوگوں کو جہنم میں کس چیز کی وجہ سے داخل کیا جاتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے، اس کو صحیح معنوں میں استعمال نہ کرنے کی وجہ سے انسان اکثر طور پر، لوگوں کو اکثر طور پر جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، جہنم میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا زبان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔